فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، جو نعمتیں ہیں وہ بھی باقی رہی اور بھی بڑھا دوں گا۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، وہ تم سے وہ نعمتیں چھین لے گا۔ یہ شکر ہر حوالے سے کرنا چاہیے۔ کسی کو اچھا ماں باپ دے اس کا بھی شکر کرنا چاہیے، اچھی اولاد دے جس میں کوئی چرسی نہ ہو، منگی نہ ہو اور نیک صالح ہو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر میں ایک آدمی چرسی بن جائے تمام گھر لوٹ لیتا ہے۔ شکر صرف کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کے ساتھ مال ہو، دولت ہو، اچھے دوست ہوں اس کی قدردانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے دوست دیے ہیں، ان کی فکر کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ورنہ اگر دوست بھی بظاہر دوست ہو اور وہ بغل کا سانپ ہو تو کس قدر خطرناک ہوگا۔ بھائی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آدمی کو اچھی بھائی دے دیں کہ ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، یہ ان کا خیال رکھتا ہو، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو نصیب بھی ہوتی ہے لیکن اس پر وہ شکر نہیں کرتے، اسی لیے پھر وہ درمیان میں ٹوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ آدمی اللہ پاک کتنی نعمت انسان پر کی ہوتی، کبھی کبھی انسان پر کچھ بیماری آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیماری آ گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اس پر شکر کرو کہ الحمدللہ میری آنکھیں تو ہے۔ بہت سے لوگ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ معذور ہے، کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں، چل سکتے ہو۔ کچھ کمزوری ہوگی وہ دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بیماری دور ہو جائے کرے گا۔ ایک آدمی تھا، اس کے ایک دن وہ بات کر رہا تھا، مجھے اچھا لگا، اس نے کہا کہ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، سر میں درد نہیں ہوتا، پاؤں میں درد نہیں ہوتا، ٹانگوں میں درد نہیں ہوتا، فلانا ہے، ڈنگانا ہے، بہت چیزیں، اور بالآخر فرمایا کہ صرف گھنٹنوں میں درد ہے، اللہ پاک وہ بھی دور کرے گا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب آدمی کے اندر شکر کا جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو اٹھاتا ہے، اور جب وہ ناشکری کرتا ہے تو پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، پھر ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، جل طبی ہے بیچارہ اور ترقی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے دیکھیں، آپ ہمیشہ اپنے آپ سے نیچے لوگوں کو دیکھا کریں تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے، میں سوچ رہا تھا کہ ضیاء الحق کی قدر ہم نے نہیں کی، وہ حکمران تھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کیسے کیسے لوگ آ گئے، ایک بھی اس میں نر کا بچہ نہیں ہے، ایسا یا نہیں ہے؟ دیکھ لو۔ مجھے ایک بتاؤ کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو، کہ ہل شریف اچھا آدمی تھا، پہلی بمباری جو اس نے کی تھی وزیرستان میں، وہ رمضان المبارک تھا، رمضان المبارک کا 30واں دن تھا، سخت گرمی تھی اور لوگ سخت تکلیف میں تھے، اور پہلی بمباری مسجد میں کی تھی بریلی میں۔
اور لوگوں کو کہا کہ ایک جلدی جلدی نکل جاؤ ورنہ یہ ہوگا. کون سی بات آئی تھی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم نے اس کی قدردانی نہیں کی. اس کی موت میں، شہادت میں خود میرے خیال میں پاکستانی لوگ موجود تھے، اگر میں ایسا نہ کرتا، کیونکہ وہ باہر سے تو نہیں آئے تھے، پاکستان کے اندر جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کی ناقدر قوم کو کیا نہ کوئی اس پر اس نے ایکشن ہوئی، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے بعد آپ کو اچھا آدمی نہیں دیا. سارے ملک فروش ہوتے ہیں، ملک فروش ہے، جھوٹی ہے. آپ دیکھتے ہیں اتنی اس کو تو جھوٹی شاید آپ نے پہلے دیکھی بھی نہیں ہوگی، کتاب بھی نہیں پڑھی ہوں گی. شوکت عزیز کی قدر نہیں کی. آپ دیکھیں آج کل صدیقی جو تھا سچا آدمی تھا، جج تھا، اب وہ بے انصافیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے تو انصاف کوئی نہیں کرتا. ہمارے وہاں جائیں کیا حال ہے تانوں میں. میں کہتا ہوں کہ قدر کریں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو اچھے لوگ بھی دے دیں گے. اگر آپ برے لوگوں کی قدر کریں گے، ڈاکوں کی قدر کریں گے، تو آپ پر ڈاکو مسلط ہوں گے. نیک صالح لوگوں کی قدر کریں، اچھے لوگ تم کو مل جائیں. یہ بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف مال دولت نہیں ہے، اچھا بادشاہ مل جائے اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے. اچھا جرنیل مل جائے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اچھی بھائی دے دی، اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. ساری لوگوں کو میں بھی ہوتا ہے. قوم کے اندر اچھے لوگ ہوں، اس کی ہمارے یہاں قدردانی نہیں ہے. اب دیکھیے پاکستان کی جو اچھے دماغ والے لوگ ہیں وہ تمہارے پاس یہاں نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ باہر ہے. یہاں ان کی عزت نہیں ہوتی. قدیر صاحب، ڈاکٹر قدیر سے تم نے کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ کوئی رہ سکتا ہے؟ ہندوستان نے اپنی جس نے ایٹم بم بنایا تو اس کو صدر بنایا تھا مسلمان غالباً، اور ہم نے مسلمان کو کیا بنایا؟ جیل میں ڈال دیا. تو یہ بنایا کیوں ہے؟ ان میں نظر بند کیا یا کیا کچھ یہ ناقدری کی وجہ ہے ساری. ہم اپنے اچھے دماغ والوں کی قدر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے لوگ اچھے دماغ دی ہوں، کسی قوم کے اندر اچھے لوگ ہوں، دماغ والے ہوں، اچھے تاجر ہوں. تمہارے تاجر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تم نے کارخانوں میں بجلی کو بڑھا دیا. اب ایک یہاں وہاں لوگ سہولتیں دے دیتے ہیں، دوسری جگہوں پہ قدر کرتے ہیں تاکہ لوگ سے کچھ آئے گا، جو کمائیں گے تب آئے گا نا. اور تم اس کے لیے کیا بنا دیا؟ ہر کام مشکل کر دیا. اتنے اب یہ ملک فروش نہیں ہے. کون ہے یہ لوگ؟ آگے تو ہر کسی کے پاس ہے، دیکھ رہے ہیں. تو یہ دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کی قدر نہیں کرتے. گاؤں میں علاقے میں اچھا ڈاکٹر ہو اس کی قدر کریں، اللہ پاک اچھے ڈاکٹر زیادہ کریں گے. اب دیکھیے جہاں لوگوں کی ڈاکوں کی قدر ہوتے ہیں، قدر کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو وہاں کیا زیادہ ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر زیادہ ہو جاتے ہیں. اب پولیس میں جو آدمی رشوت نہیں کھاتا اس کی قدر نہیں ہوتی بیچارے کی، کیونکہ وہ آگے نہیں دیتا. اسی لیے کیا جب قدر نہیں کرتے تو کیا وہ دوسری رشوت خور زیادہ ہو جاتی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قدر کی ایک جگہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کہیں کہ یہاں قدر کریں گے تو کیا ہو جائے گا. یہ ہونی چاہیے، بلکہ ہر معاملے میں بھی کیا ہے، قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس کی قدر کیا ہے. فقیروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، رفاہی کاموں میں خرچ کرو، لوگوں کے ساتھ خیر کی کرو. یہ نہیں کہ اس کی مستیاں کرو. وہاں یہ شکر یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے شادی دی، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو بیٹا بھی دے دیا، یہ کتنی بڑی بات ہے. بیٹی دے دی، کتنی بڑی بات ہے. اب اس کے اس لیے رشتہ ہو گیا، کتنی بڑی بات ہے. آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ ہر کسی کو خوش کرتے ہیں، اس کو ناراض کرتے ہیں جس نے بیٹا دیا ہے.
جس نے بیٹی دی ہے اس کو ناراض کرتے ہو، اور پھر آگے کیا کرتے ہو؟ آگے تم پھر اس کو محتاج ہوتے ہیں کہ اب اس کو آپس میں گزران اچھا ہو جائے بیٹی اور بیٹے کا، آپ وہاں ناشکری کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سوچیں تھوڑا سا، کھلے آنکھوں سے سوچیں کہ ہم ہر مقام پر ہم نے کیا شکر کیا ہے، اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا دماغ دیا ہے، تم چرس پیتے ہو، چرس کے ساتھ دماغ خراب کر دیا۔ اس سے لوگ بڑی بڑی دنیا میں کتنے کام کر رہے ہیں، تم نے چرس سے خراب کر دیا اس کو، اپنے آپ کو وہ کسی کا وہ جو ندی کا کتا بنا دیا جس میں جہاں پڑ گیا وہاں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بڑی عزت کا مقام بخشا ہے، لیکن آپ اپنی عزت کے مقام کو سوچیں، سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا اپنی آپ کی قدر کرنا ہے۔ عورت بیوی شوہر کی قدر نہیں کرتی، تمام دن اس کی ناک ٹیڑھی ہوتی ہے اسے، حالانکہ وہ اس کے لیے پردہ ہے، اس کے ساتھ وہ رہتی ہے، اور مرد بیوی کی قدر نہیں کرتا، حقوق نہیں ادا کرتا، تو ایک گھر کے اندر لڑائیاں ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ جب ایک کی قدر نہیں ہوگی تو لڑائی کے سوا اور کیا ہوگا؟ باپ بیٹی کی قدر نہیں کرتا، بیٹا باپ کی قدر نہیں کرتا، تو جب یہ قدر نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ لڑائی ہوگی۔ یہ کرونا کا موسم آ گیا، میں جب کرونا کی بات آتی ہے میں خواہ ایک بات میں توڑ دیتا ہوں۔ اس وقت ڈاکٹروں کا کام کیا تھا، کوئی فکر نہ کرو، گھبراؤ مت، کرونا تھا نہیں، یہ کھانسی تھی۔ میں پہلے سے کہتا ہوں کہ زکام ہے، اس نے بہت بڑا بلا بنا دیا، اس نے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا۔ ایک کسی نے کہا کہ کرونا ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بگڑا ہوا زکام ہے، ڈوڑا پیو ٹھیک ٹھیک ڈوڑا نہیں ہے، وہ تو چرس پیتی ہے، اور ایک چرس بھی کرونا سے نہیں مر گیا۔ یہ سارے حال، یہ ماسک جو ماسک پہنتے دیکھو اس پر آ گئی بات، جن ویکسین لگائے ہم دیکھو روزانہ روزانہ ویکسین والے مر رہے ہیں اور کوئی نہیں مر رہا۔ اب اللہ تعالیٰ جناب کو روزگار چالو کیا ہے، اب روزگار دیا ہے، آپ لوگوں کی موت پر کیوں پیسے لیتے ہیں؟ چند لوگوں کو تو میں نے جبراً وہاں اسپتال سے نکال دیا، میں نے کہا کہ اس کو نکال دو اسپتال سے، اس کو ساتھی کو حکم دیا، الحمدللہ اب ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں، سروندہ ہوگا پن گرج سار میرا عبد الحفیظ سے پل سار ہوگا، جتنے ساتھیوں کہا کہ آگے باہر جاؤ، دیکھو گیس سے بچو، کیا نہیں وہ جو ڈرم ہے وہ ڈرم اس لیے لاتے ہیں تاکہ اس پر کیا وینٹیلیٹر پر ڈال دیں اور کیا ہے چلتا کر دیں اس کو۔ ہمارے شہزاد بھائی تھا عبدالبصیر صاحب، وہ کہتے کہ اس کو میں تو کہ کرونا کا ٹیسٹ کر دیا، تمہارا ٹیسٹ کریں گے ہم۔ ابھی ٹھیک ٹھاک ہے، نہ قدری کرتے ہیں ہم۔ اب اس وقت اس آدمی کی قدر تھی کہ جو زیادہ ڈرائے، حکومت بھی اس کی قدر کرتی تھی، اس کی قدر نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہی خوف مت کرو۔ انسان کے اندر اللہ پاک جل جلالہ نے دفاعی قوتیں رکھی ہیں، جب وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے تو اندر سے ایک طاقت ابھر جاتی ہے، وہ دفاع کرتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ بس آپ مرو گے تو کچھ دیر کے بعد اگر آپ کہو کہ 3 دن کے بعد تم مرو گے تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جائے گا، تمہاری دفاعی طاقتیں کام چھوڑ دے گی، پھر مر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنا مضبوط پہلوان بنایا ہے، اور آپ نے ان چیزوں سے
اپنے آپ کو کمزور کر دیا، برباد کر دیا، یا قوم کو برباد کرتے ہیں۔ اگر آلودگی زیادہ ہو گئی، وہ کہو کہ بھئی کچھ آلودگی کم کرو، تو اس کی کرونا کی بہانی کیوں بناتے ہو؟ وقار سیٹ کو بیچاری کو کیا ایک آدمی کوئی نر تھا، اس کو کرونا میں ڈال دیا۔ جن لوگوں سے انتشار پیدا ہوتا تھا گولی سے نہیں مارتے، اس کو گولیوں سے مار دیا۔ ہماری قوم کے اندر قدردانی نہیں ہے، اور یہ قدردانی تم کو یاد رکھیں بربادی پر لگا دے گا۔ جو قوم قدردان نہیں ہوتی وہ اس سے اچھے لوگ چلے جاتے ہیں، اس سے نیک لوگ چلے جاتے ہیں، اس سے جو بہادر لوگ ہیں وہ چلے جاتے ہیں، بالآخر بوسا رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس میں قوم کو بھی چاہیے، قوم کو چاہیے کہ وہ قدردان رہے، شکر کریں۔ علاقے میں اچھا ڈاکٹر ہے اس کی قدردانی کریں، اچھے لوگ ہیں اچھا پولیس والا ہے اس کی قدردانی کریں۔ میں تو یہاں جو پولیس والا اچھا آتا ہے لیکن اتنا میں سے خوش ہوتا ہوں، دیکھتے ہیں کتنی قدر کرتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ زیادہ ہو جائیں کہ اس کی قدر کریں۔ آپ اچھا فوجی آ جائے اس کی قدر کریں، تو اگر آپ برے ہیں تو اس کی ٹنکی کے چوٹ کیا کریں، اس کی مخالفت کریں۔ الحمدللہ آپ نے کئی بھی یہاں مداحت نہیں دی ہوگی، کی ہوگی، جو بھی گڑبڑ کرتے ہیں صاف صاف کہتے ہیں کہ بھائی تم گڑبڑ کرتے ہو۔ ایک دن میں نے کہا فوجی بیٹھے تھے، میں نے سوچا کہ بھائی تم امریکہ کو کیوں جاتے ہو، وہاں کیا کرتے ہو تم امریکہ میں، امریکہ تم جا کر کیا کرتے ہو؟ آج ابھی بیٹھے ہیں یہاں، ان کی طرف سنا رہا ہوں۔ ایک قاضی سے ہم کو بہت پتہ ہے، نہ ہوتی تو میں نہ کہتا۔ اس کو میں کہا کہ تم کیوں جاتے ہو؟ تو نے کہا ٹریننگ کرتی ہے ان لوگ۔ میں نے کہا کہ ٹریننگ نہیں کرتی۔ اگر آپ لوگ واقعی وہاں لوگ زیادہ مضبوط ہوتے تو یہ افغانستان میں کیوں اس وقت باغی تو نہیں تھے، تو میں نے کہا تھا کہ باغی گئے۔ اگر یہ 6000 طالبان ہے اور دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں مائی وٹمبم وغیرہ بیبان کیا جہازیں ہیں اور ٹینکیں ہیں، توپیں ہیں، اور جو رہیں گے 95% وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے، باقی پاکستان کے ساتھ ہے۔ 95% اتنا اسلحہ تو چھوڑ گئے، اتنا سی کے باوجود وہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر اس کی ٹریننگ اچھی ہے تو تم کسی ٹریننگ کرتے ہو، اسی ٹریننگ کرتے ہو، کیا سیکھتے ہو وہاں؟ تم بغیرتی سیکھتی ہو، پیسہ لیتے ہو، کیا لیتے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ، جاتی کیوں ہے وہاں؟ تمہیں کیا پڑھی ہے وہاں؟ کیا کرتے ہو وہاں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ ٹریننگ طالبان سے کریں کہ اتنی بڑی طاقت کو کیسے شکست دی جاتی ہے۔ اگر ایمان سے جد ہے اسے ایمان سیکھو، اگر اس کے پاس کوئی ٹریننگ کی ترتیب ہے وہ سیکھو اس سے۔ اگر تم کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان نے اس کو مارا ہے، مارا تو پاکستان نے، ہماری پہلے بہت اچھی تھی، ابھی اللہ پاک اچھی کر دیں، تو وہ کہتے کہ ہم لگے ہیں ان کے ساتھ، ہم کرتے ہیں۔ پھر جب تم نے مارا ہے تو پھر اس کو امریکہ والوں کو چاہیے، روس والوں کو چاہیے، سب کو چاہیے کہ تم سے ٹریننگ حاصل کر لیں۔ تو خبریں پوچھے گا پوری نشو ہے کہ کہاں سے ہونا چاہیے، جہاں سے بہادری نظر آ رہی ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ روس کو ہم نے مارا ہے، پاکستان کہتے ہیں، تو سب کو چاہیے کہ پاکستان سے چال سیکھے۔ تو میں نے تو اس کو کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہاں کسی کو چیلے لگواتے ہیں تو ہمارا کہتے ہیں کہ اس کام کے رنگ میں رنگ جائے، تو وہ تم کو اسی لیے وہاں چیلے لگواتے ہیں کہ تم امریکن بن جاؤ۔
اور وہ آپ میں ڈھونڈے کہ کون ہم اتنا بغیرت ہوگا کہ اپنا ملک فروش ہوگا کہ اس کو ہم اس کو تبکی دے دے، وہ آپ کو کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں ایک آدمی نے اچھی بات کی، میں کہا اللہ کرے ایسا ہو۔ اس نے کہا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس میں اس سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں کہ جو ہماری مخالفت میں کچھ کر رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ میں کہا کہ خدا کرے سوال کہ ان میں سے پھر بھی تمہیں ڈھونڈتا ہے کہ ہوگا ایسا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہم چین میں گئے، فلان جگہ گئے، وہاں سے ہم نے وہاں چیزیں تو ہم ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتی، ہم دیکھ دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں، نقشہ اتار کر کے کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں لاتے میں کہ بہت بڑی اچھی بات ہے، اگر ایسا تم کرتے ہو اللہ شاباش، لیکن جو ہم یہاں گڑیا دے دیتے تھے یہ چیف وغیرہ، یہ تو بالکل وہ عجیب ہوتے ہیں سوائے اس کی کیا جھلک۔ تو اللہ پاک خیر کرے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، ورنہ یہ بھی چلے جائیں گے ہاتھ سے۔ اس کی بھی قدر کرے ورنہ یہ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قدردانی کی توفیق دے گی۔ اصل یہ ہے کہ ہر چیز، ہر آدمی قدر کریں، اپنی آنکھوں کی قدر کریں، اپنے کانوں کی قدر کریں، اپنے ہاتھوں کی قدر کریں، اپنی جان کی قدر کریں، اپنی بھائیوں کی قدر کریں، اپنے پڑوسیوں کی قدر کریں، اپنی نیک لوگوں کی قدر کریں، اچھے لوگوں کی قدر کریں، قدردانی کریں، تو آپ کے اندر اچھائیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اصل مقصد یہی ہے۔